اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المقین الحلیم الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ بات میرے لیے بھی بہت باعث مسرت ہے کہ جیسا کہ ابھی ایک بھائی نے کہا کہ وہ پہلی بار آپ سب اور وہ مجھ سے مل رہے ہیں، تو اسی طرح یہ بات میرے لیے بھی بہت باعث مسرت ہے کہ میں آپ سب سے آج ملاقات کر رہا ہوں۔ آپ سب لوگ الحمدللہ اس مشن کے سپاہی ہیں، وہ مصطفی شمع ہیں جنہوں نے اپنی لو عشق مصطفیٰ کے اس بھانبڑ سے لی ہیں جو میرے قائد کے سینے میں جل رہا ہے۔ تو الحمدللہ ان شمعوں کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ اللہ پاک یوں ہی ان شمعوں سے آگے اور شمعیں جلاتا رہے اور اس قافلے کو یوں ہی پروان چڑھاتا رہے، یہ قافلہ بڑھتا رہے اور اس وقت تک بڑھتا رہے جب تک یہ قافلہ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ جاتا۔ اور جس طرح اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں ہمارے قائد کی سنگتیں عطا کی ہیں، قربتیں عطا کی ہیں، ان کی محبتیں عطا کی ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت روز محشر بھی ہمیں ان کی یہی سنگتیں عطا کرے اور انہی قربتوں میں روز محشر بھی ہمیں ہمارا حساب و کتاب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، یہ ارشاد خصوصاً آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مگر جیسا کہ ہم جانتے ہیں جو خصوصیات اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائیں، ان کا فیض ہر شخص، ہر امتی کے مقام کے مطابق اس خصوصیت کا فیض اس امتی کو ملتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے عاشقین کو اس دنیا میں جو نائب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ہوتے ہیں انہیں بھی ان خصوصیات کا فیض ضرور اس دنیا میں ملتا ہے جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی اتباع کرتے ہیں۔ تو جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی یہ ہے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے لیے، مگر اس کا فیض یقیناً ان تمام تحریکوں کے لیے، ان تمام ورکرز کے لیے اور ان تمام احباب کے لیے بھی ہے جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر چلتے ہوئے اور ان کی اتباع میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کی خدمت کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور یقیناً آپ کا ہر آنے والی نئی گھڑی پچھلے گھڑی سے بہتر ہے، ہر آنے والا نیا دور پچھلے دور سے بہتر ہے، ہر آنے والا نیا زمانہ پچھلے گزرے ہوئے زمانے پر برتری فوقیت رکھتا ہے۔ آئیے اب سمجھتے ہیں اس کا آپ سب ہم لوگوں سے اس کا کیا تعلق بنتا ہے، یہ منہاج القرآن کے رفقا سے اس آیت کریمہ کا یہ اس سے فیض کیسے حاصل کیا گیا۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے جو شخصیت اس زمانے میں ہمیں عطا فرمائی، اس شخصیت کا کمپیریزن یا مقابلہ اس دور کی شخصیات سے کرنا ناسمجھی ہوگی، کیونکہ اس بات پر کہنے میں کوئی شک نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس میں تعقل ہے کہ اللہ رب العزت نے جن صلاحیتوں سے
حضور شیخ الاسلام کو نوازا ہے، ان کی کوئی اور مثال اس دنیا میں اس زمانے میں نظر نہیں آتی۔ اس جیسی شخصیات اللہ رب العزت نے مختلف ادوار میں ضرور بھیجی تھیں، مختلف صدیوں میں ہوئے جنہوں نے اس سطح کے علمی، فکری اور مشنری کام کیے، تحریکی کام کیے، مگر اس دور میں حضور شیخ الاسلام اپنے اندر وہ واحد ذات ہیں جن کی کوئی اور مثال نہیں ہے، اور وہ الحمدللہ اس صدی کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں مجدد بنایا، تجدید کا کام ان کے ذمہ دیا، اور منہاج القرآن جو کہ حضور شیخ الاسلام نے آج سے 25-26 سال پہلے جس کی ابتدا فرمائی، اس تحریک اور اس مشن کو تجدیدی کام کے لیے ذمہ داری یعنی تجدیدی تحریک بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے اس مشن کو تجدیدی مشن کا درجہ عطا فرمایا، تجدیدی تحریک کا درجہ۔ اور مجددین جو اپنے دور میں ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی توفیق سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب ہوتے ہیں۔ یوں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علماء میرے نائب ہیں، ہر علماء نہیں جن کو ہم آج کل مساجد میں دیکھتے ہیں، اگر وہ علماء کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب ہونے لگ جائیں تو پھر آدھی دنیا کا دین خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو پھر وہ کون نائب ہیں جن کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرے نائب ہیں، یا ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ میری امت کے علماء ایسے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ اپنی امت کے علماء کو سمجھانے کے لیے ان کے مقام کو مثال بنی اسرائیل کے انبیاء کی دی گئی ہے۔ تو اگر ان علماء کرام کو بنی اسرائیل کے انبیاء سے ملا دیا جائے تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ اس لیے پھر یہ سوچنا ہمارے لیے ضروری ہے وہ کون سے علماء اور کون سے وہ آقا کے نائب ہیں جو اس امت میں ہیں، اور ان کا مقام بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کا مقام ایک نبی ہونے کے لحاظ سے ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، لیکن ان کے کام کی نوعیت ڈسکرائب کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مثال عطا فرمائی۔ تو وہ نائب ہر صدی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اور ان کے نالین کے صدقے سے اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کردہ مجددین ہوتے ہیں۔ وہ صحیح نائب ہیں جن کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور وہ نائب جو مشن، جو پیغام اور جو تجدیدی کام لے کر آتے ہیں دنیا میں اور جو نعرہ بلند کرتے ہیں، ان کے لیے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس آیت کریمہ میں سے جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا، اس کا فیض ان نائب شخصیات اور ہستیوں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے رکھ دیا۔ یعنی الحمدللہ کہ منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام اس صدی کے مجدد ہیں، اور منہاج القرآن اس صدی کی تجدیدی تحریک ہے، تو اس کے لیے بھی پھر اس فیض کی مطابقت سے یہ بات لازم آ جاتی ہے کہ منہاج القرآن کا انشاءاللہ ہر آنے والا نیا دور، ہر آنے والا نیا لمحہ، ہر آنے والی نئی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کسی کے ذہن میں یہ شائبہ بھی پیدا ہو جائے کہ شاید پہلے ہم کچھ بہتر کام کر رہے تھے اور اب ہم ڈکلائننگ پوزیشن میں ہیں، یا ہمارے ایفرٹس کم ہو گئی ہیں، یا پہلے ہمارے مشن کی عظمت کچھ زیادہ تھی اور اب معاذ اللہ کم ہو گئی ہے، تو یہ بات ہمیں دور کر لینی چاہیے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فیض کی وجہ سے منہاج القرآن کا انشاءاللہ ہر آنے والا نیا لمحہ، نئی گھڑی اور ہر نیا زمانہ اور نیا دور پچھلے دور سے انشاءاللہ بہتر تھا، بہتر ہے اور انشاءاللہ بہتر رہے گا۔ حاضرین گرامی، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مختلف ادوار میں ایکٹیویٹیز تو مختلف رہیں، مختلف ضرورتوں کے مطابق ایونیوز مختلف اختیار کیا گئے، جس پر حضور شیخ الاسلام نے مختلف اوقات پر اس پر گفتگو فرمائی ہے اور اس کو کلیئر کیا ہے۔ پھر بھی کئی احباب اور رفقا جو ہیں جنہوں نے سال ہا سال اپنی زندگیاں مشن کو دی ہیں، مشن کے اپنے علاقوں میں مشن کے پودوں کو اپنے وقت سے سینچا ہے،
تو ان کے ذہن میں یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ ہم مختلف ایکٹیویٹیز کرتے رہے، تجدیدی کام ہے، اگر کوئی کام چھوڑنا تھا تو پھر اس میں گئے کیوں؟ یہ سوال پیدا ہوتے ہیں، ایک انسانی فطرت ہے۔ کیونکہ اس سوال کے پیدا ہونے سے ایک بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے، اس سوال کے پیدا ہونے سے نہ کسی کی تحریکیت کم ہو جاتی ہے، نہ کسی کی تحریکیت بڑھ جاتی ہے۔ اس کی مثال میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ سے دوں گا۔ ایک اور صحابی، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ عمر بھائی، مجھے لگتا ہے میں منافق ہو گیا۔ انہوں نے چونکے، انہوں نے کہا بھئی آپ کیسے منافق ہو گئے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو پھر ایسی حالت ہوتی ہے کہ ایمان کا وہ عالم ہوتا ہے کہ نہ کوئی وسوسہ آتا ہے، نہ کوئی اور خیال آتا ہے، اور ایمان اپنے کمال پر ہوتا ہے۔ مگر یوں ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ہم لوگ نکل آتے ہیں تو پھر وساوس ہمیں گھیر لیتے ہیں، عجیب و غریب وسوسے آتے ہیں، ذہن میں سوال اٹھتے ہیں۔ جب تک ان کی بارگاہ میں رہتے ہیں کوئی سوال بھی نہیں اٹھتا، جو ہی ان کی بارگاہ سے نکلتے ہیں، برخاست ہوتے ہیں، تو مختلف سوالات اور وساوس ہمیں گھیر لیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے میں منافق ہو گیا ہوں۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ مسئلہ لے کر پیش ہوتے ہیں۔ تو وہ ان صحابی کو حضرت عمر فاروق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے گئے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ ہم منافق ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ لوگ کیسے منافق ہو سکتے ہیں؟ تو اس پر انہوں نے یہی ماجرا عرض کر دیا جو معاملہ اس صحابی نے حضرت عمر فاروق کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ لوگوں کا جو عالم، ایمان کی جو حالت میری موجودگی میں اور میری مجالس میں رہتی ہے، اگر وہی عالم اور ایمان کی وہی کیفیت میری مجلس سے اٹھنے کے بعد بھی رہ جائے تو آپ لوگ تو فرشتے بن جاؤ گے، انسان تو نہیں رہ جاؤ گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر یہ شفقت فرمائی اور فرمایا کہ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ وساوس اس کو گھیرتے ہیں۔ ہاں علاج اس کا یہ ہے، وساوس آنا غلط نہیں ہے، وہ انسانی فطرت ہے۔ ہاں علاج اس کا یہ ہے کہ جب تک ان وساوس کا فوری ازالہ نہ کر لیا جائے تو پھر وہ زہر بن جاتا ہے، پھر وہ پچھلی ساری خدمات بھی جلا کے رکھ دیتا ہے اور آنے والے خدمت کے موقعوں سے محروم بھی کر دیا جاتا ہے۔ ان وساوس کا فوری علاج کر لینا بہت ضروری ہے۔ تو میں نے چاہا کہ یوں تو آپ سب لوگ ماشاءاللہ مستفوی شمع ہیں اور آگے مشن کا پیغام پھیلا رہے ہیں، تو میں نے چاہا کہ کچھ بات ایسی ہو جائے، شاید کسی کے ذہن میں کچھ ہو تو اس سے کچھ افاقہ ہو، کچھ جواب مل جائے، کچھ آپ کو فائدہ ہو جائے، کچھ مجھے فائدہ ہو جائے۔ تو جو عرض کرنے لگا تھا کہ جب بھی کوئی مجدد، سوال جو تھا کہ اگر کوئی کام چھوڑنا تھا تو گئے کیوں، اگر اس طرح کر کے اور معاملات جو ذہن میں آتے ہیں، تو اس کے لیے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو مجدد ہوتا ہے، پہلے تو اس بات پر ہمارا ایمان ہونا بہت ضروری ہے کہ حضور شیخ الاسلام اس صدی کے مجدد ہیں، الحمدللہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے مجدد کون ہوتا ہے اور اس کو ذمہ داری کیا دی جاتی ہے؟ حاضرین گرامی، مجدد انبیاء کا نائب ہوتا ہے، طریق نبوت پر ہوتا ہے کہ وہ دین کی احیاء کے لیے کام کرتا ہے اور ان اقدار کو واپس بحالی کی طرف لاتا ہے جو ختم ہونے کے قریب ہو جاتی ہیں کسی بھی زمانے میں۔ تو لیکن انبیاء کرام کے لیے کچھ چیزیں مخصوص ہیں، جیسے کہ وحی، ان کو کمپلیٹ لائن آف ایکشن وحی کے ذریعے عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، مجددین کو وحی نہیں آتی۔ اگر کوئی یہ ایمان رکھے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو مرزا نے بھی تو یہی شیطنیت شروع کی تھی نا، وہ مجدد بنا تھا، پھر عیسیٰ بن گیا اور اس کے بعد پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔
تو اس لیے مجدد کو وہی نہیں آتی. ہاں اللہ رب العزت ہر دور میں جب اپنا اور آقا انبیاء کا نائب مقرر فرماتا ہے مجدد کی شکل میں، تو اس کو اللہ رب العزت اس زمانے کے اعتبار سے کامل صلاحیتوں سے نواز دیتا ہے. اس کو وہ کامل سوچ، وہ کامل صلاحیتیں، وہ قائدانہ صلاحیتیں اور وہ فکر، وہ علم عطا کر دیتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی شخص نہ اس کی اس صلاحیتوں کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ اس کے کوئی علم کا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کی بصیرت کا مقابلہ کر سکتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت اپنے اس مجدد کو ہر زمانے میں جن چیزوں سے نواز دیتا ہے وہی نہیں دیتا. وہی تو انبیاء کو ملتی ہے کہ کمپلیٹ لائن آف ایکشن مل گیا. جہاں پر تھوڑا مسئلہ ہوا اللہ رب العزت کی ایک اور آیت اتر آئی، رستہ بدل لیا، کعبے کی ڈائریکشن بدل لی. مگر جو مجددین ہوتے ہیں یا جو طریق نبوت پر دین کا کام اور اس کے احیاء کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت صلاحیتیں دے دیتا ہے اور پھر فرماتا ہے کہ جو کچھ سب سے اعلیٰ تمہیں دے سکتا تھا اس زمانے میں دے دیا. اب اپنی سوچ، اپنی صلاحیت، اپنے علم اور اپنی بصیرت کے استعمال کرتے ہوئے اس امت کو بچاؤ. یہ وہ طریقہ کار ہے جو کسی بھی مجدد یا کسی بھی دین کے احیاء کا کام کرنے والی ہستی کو اس کے زمانے میں عطا کیا جاتا ہے، جو کہ حضور شیخ الاسلام کو الحمدللہ ذمہ داری عطا ہوئی. اب یہاں پر معاملہ کیا ہوتا ہے، بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ مصطفی انقلاب کیا ہے، انقلاب کیا ہے. انقلاب کا لفظی مطلب جانا جائے تو لفظی مطلب ہے تبدیلی، کسی بھی شے کی تبدیلی، اس کو انقلاب کہتے ہیں. ہم لوگوں نے ایک خاص قسم کا تصور ذہنوں میں بٹھا لیا ہے کہ انقلاب کا مطلب صرف نظام مملکت کا بدلنا ہے. صرف یہ مطلب نہیں ہے. نظام مملکت کا بدلنا کسی بھی انقلاب کے اندر ایک گوشے کی اور ایک جز کی حیثیت رکھتا ہے. نظام مملکت میں تبدیلی کبھی بھی کل نہیں ہے. انقلاب کے ہمیشہ دو جز، دو حصے کیے جاتے ہیں. جب بھی مجددین کو آپ پچھلے ادوار میں اگر نظر دوڑائیں تو جو شخصیات جنہوں نے علمی فکری کام کیے ہیں، احیاء دین کا کام کیا ہے، انہوں نے ہمیشہ دو نوعیت کی ایکٹیویٹیز کو شروع کیا. دو نوعیت کی ایکٹیویٹیز کو، ایک کیونکہ بیسک مقصد تو احیاء اسلام ہے، احیاء دین ہے. دین کے آگے دو جز ہیں، ایک دین کا ظاہر ہے، ایک دین کا باطن ہے. دین کا ظاہر یہ ہے کہ اس دین کے نظام کو ملک پر اور امت پر نافذ کر دیا جائے، یہ اس دین کا ظاہر ہے. اور دین کا باطن یہ ہے کہ پھر جب امت اور کسی بھی قوم کے اندر عقائد کی کمزوری پڑتی ہے، عشق مصطفیٰ کی کمزوری پڑتی ہے، تصوف کی کمزوری پڑتی ہے، روحانیت کی کمزوری پڑتی ہے، غرض ہر اس گوشے کی جب باطن میں کمزوری پڑتی ہے جس کا تعلق فکر، علم، سوچ اور عقائد سے ہوتا ہے، وہ سب چیزیں دین کے باطن میں آ جاتی ہیں. تو ان دونوں کا احیاء کی ذمہ داری بیک وقت کوئی بھی مجدد شروع کرتا ہے، کیونکہ اس کو ذمہ داری جنرل احیاء دین کی ملتی ہے. اب وہ دونوں ٹریکس پر بیک وقت کوشش جاری اور شروع کرتا ہے کہ اس نے دونوں ٹریکس پر احیاء کرنا ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے اسے ذمہ داری ملتی ہے. اور پہلی بات پر غور کریں اور اس کو ذہن میں رکھیں کہ اور اس مجدد نے اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے جو وہ اللہ کی بارگاہ سے پیدائش کے ساتھ لے کر آیا ہے. اب چلتے ہیں آگے. جب ان صلاحیتوں کا استعمال کرتا ہے اور وہ ان دونوں ٹریکس اور ایوینیوز پر بیک وقت کوشش شروع کرتا ہے وہ مجدد، تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتا ہے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ
کوشش اس وقت کے مجدد نے کرنی ہے، رزلٹ کس نے دینا ہے؟ اللہ رب العزت نے، عطا ہونا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے۔ یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ سوال بھی خود ہی لکھے، جواب بھی کوئی خود ہی لکھے، یعنی اپنی تقدیر مکمل کوئی تقدیر خود نہیں لکھتا، اور کیا ہونے والا ہے وہ بھی خود نہیں لکھتا۔ یہاں پر میں ولایت کی بات نہیں کر رہا، نہ ہی تصوف کی بات کر رہا ہوں، یہاں پر میں دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ تو ادھر وہ دونوں ٹریکس پر کوشش شروع کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو ذمہ داری لے کر آیا ہے وہ کوشش کی ذمہ داری لایا ہے کہ وہ قوم کو جگائے گا، قوم میں شعور بیدار کرے گا، اور پھر جب قوم جاگ کر اس کے ساتھ چل پڑے گی تو پھر وہ دین کے ظاہر کا بھی احیاء کرے گا اور دین کے باطن کا بھی احیاء کرے گا۔ یہ وہ مقاصد ہوتے ہیں جن کا وہ تعین کرتا ہے اور پھر ان کے لیے کوشش شروع کرتا ہے اکٹھے۔ اب آپ تاریخ میں دیکھ لیں، یہاں پر نظام کسی بھی ملک کا بدلنے کے لیے چند اور عناصر کی اور لوازمات کی بھی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ علامہ اقبال کی زبانی اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو خود نہ ہو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو اس لیے کوشش کرتا ہے مجدد، لیکن ظاہری نظام میں کچھ اور لوازمات بھی باقی رہ جاتے ہیں کہ جن کی بنا پر رزلٹ صرف کوشش کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، اور بھی اس کے کچھ عناصر ہوتے ہیں جن کی وہاں ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ایک اور فارمولہ بھی دیا، حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی کہ اللہ رب العزت ہمیشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی کسی ملک پر کوئی ظالم آ جاتا ہے، کوئی سخت ظالم جو کہ قوم پر ظلم کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس ظالم کو ظالم سے بدلتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ ظالم کو ظالم سے بدلتا ہے، کیونکہ کوئی بھی ظالم جب ملک پر آتا ہے، قوم پر امت پر ظلم کرتا ہے، اور ایسے ظلم کرتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت نہیں چاہتا کہ وہ شخص جس نے مولا کی اس امت اور اس قوم اور انسانیت پر جس قسم کا سخت ظلم کیا تھا، اس کا بدلہ اس سے آسانی کے ساتھ لے لیا جائے۔ اگر کوئی نیک مومن صوفی آ جائے گا بدلہ لینے، وہ تو معاف کر دے گا اسے۔ کوئی صوفی آ جائے گا تو وہ تو اللہ کا ولی کوئی آ جائے گا، نرم دل، رحمت سے لبریز دل ہوگا، وہ ایک مناسب سی سزا کا تعین کر کے چھوڑ دے گا۔ پر اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ جس طرح کا ظلم انسانیت کے ساتھ اس شخص نے کیا تھا، اسی طرح کا بدلہ اس کی ذات سے بھی لیا جائے، تو وہ تبھی ممکن ہوتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم اس پر مقرر کیا جائے اور وہ اس سے اس نوعیت کا بدلہ لے سکے۔ بالآخر پھر جب پوری قوم جاگتی ہے، ایک وقت آتا ہے، ان میں شعور بیدار ہوتا ہے، تب اللہ رب العزت کرم فرماتا ہے۔ اور پھر ایک اور آیت کریمہ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب لادینیت قوم پر آ جائے اور پھر پوری قوم اٹھ کھڑی ہو، تو پھر اللہ رب العزت نظام کو اپنی محبت کرنے والوں سے بدل دیتا ہے۔ یہ اس کے بعد خوشخبری آتی ہے جب قوم کھڑی ہو جائے، مگر پہلے جب قوم سوئی ہو اور ظالم حکمران ہو، قوم میں مایوسی ہو، قوم اٹھنا نہ چاہے، قوم بیدار ہونا نہ چاہے، قوم اٹھ کر لڑنا نہ چاہے، قوم میں ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں ان کا احساس ان میں بیدار نہ ہو رہا ہو، تو اس وقت فقط ایک شخص کے دن رات آنسو بہانے پر اللہ رب العزت قوم کی تقدیر نہیں بدلتا۔ اس کے لیے اس قوم کے اندر جب تک ہر شخص کی آنکھ خون کے آنسو نہ بہانے لگ جائے، اس وقت تک وہ نظام نہیں بدلتا۔ تو پھر کیونکہ دوسری طرف وہ حکمران تو ظلم کیے جا رہا ہوتا ہے، اس کا بدلہ، اس سے بدلہ پھر اللہ رب العزت ایک اور ظالم مقرر کر کے لے لیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں باطن کیا ہے انقلاب کا، اور منہاج القرآن اس وقت کہاں کھڑی ہے۔ الحمدللہ باطن جو ہے انقلاب کا، باطن جو ہے وہ عقائد ہیں،
علم ہے جو کمزور پڑ گیا، عقائد ہیں، علم ہے، فقر ہے، اور وہ تمام علمی، فکری، عقائد اور اقدار کی جو چیزیں ہیں جو کمزور پڑ جاتی ہیں کسی بھی قوم میں، امت کے اندر، ان کا احیاء ہے۔ اور اس پر بھی مجددین اس پر اور ظاہر دونوں پر بیک وقت ایفرٹ شروع کرتے ہیں، کبھی اس میں رزلٹ پہلے نکلتا ہے، کبھی ادھر رزلٹ پہلے نکلتا ہے، لیکن جب تک ان کی سانسوں میں سانس رہتی ہے اس وقت تک وہ دونوں رستوں پر اکٹھے ایفرٹس جاری رکھتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ منہاج القرآن کہاں کھڑی ہے اور باطنی انقلاب کیا ہے۔ الحمدللہ منہاج القرآن نے پوری دنیا میں، اور یہ بات خوشی کی بات ہے اور آپ سب کو اس پر مسرت ہونی چاہیے، اور آپ سب کو دل آپ لوگوں کے اس سے خوشی سے ناچنے چاہیے، اس لیے کہ اس زمانے میں اللہ رب العزت نے جو حضور شیخ الاسلام کو توفیق عطا کی، اس سے حضور شیخ الاسلام نے پوری دنیا میں باطنی انقلاب وہ بپا کر چکے ہیں۔ ظاہری انقلاب اور باطنی انقلاب دونوں کی ایفرٹس بیک وقت شروع ہوئی تھی۔ ظاہری انقلاب کی ایفرٹس جاری ہیں، باطنی انقلاب الحمدللہ پوری دنیا میں اس کا نفاذ عمل میں آ چکا ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ختم ہو گئی تھی، یہاں تک کہ نعت خوانی کا شوق ملک سے ختم ہو گیا تھا، اور یہ نعت خوانی کا شوق واپس کب بحال ہوا، اس کا کریڈٹ منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام کو جاتا ہے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع واپس پھر امت کے اور پاکستانیوں کے چہ دلوں میں پھر سے جلائی تو حضور شیخ الاسلام نے جلائی۔ یہ باطنی انقلاب ہے۔ عقائد میں جب قادیانیت نے پھر سے زور پکڑ لیا تو قادیانیت کی اس خطرناک حملے کو کس نے توڑا، اور آج قادیانی کس ایک نام سے ڈرتے ہیں، وہ حضور شیخ الاسلام ہے، اور یہ سنی سنائی بات نہیں ہے۔ یہ سنی سنائی بات نہیں ہے کہ قادیانی کسی ایک نام سے کانپتے ہیں تو وہ حضور شیخ الاسلام ہے۔ میں کینیڈا میں 4-5 سال وہاں مقیم تھا، میں نے اپنا انڈر گریڈ وہاں کیا، بیچلرز۔ وہاں پر میری کلاس میں ایک قادیانی لڑکا بھی پڑھتا تھا، وہ مجھے نہیں جانتا تھا کہ میں کون ہوں، بس ایک کلاس فیلو کی حیثیت سے میں بھی اس کے پاس زیادہ بیٹھتا تھا جاننے کے لیے۔ وہ بھی زور لگاتا رہتا تھا اپنی کتابیں دے کر کہ کدھر پھنس جائے پنجرے میں ہمارے، تو وہ بھی لگاتا تھا، میں بھی زور لگاتا تھا اس پر، تو وہ جانتا نہیں تھا۔ تو ایک دن اپنا وہ دکھڑا سنانے بیٹھا مجھے، تو مجھے کہتا ہے کہ ہم بڑے اچھے جا رہے تھے، کسی ایک شخص نے ہمیں بالکل ختم کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، تو وہ طاہر القادری صاحب ہیں، آپ نے سنا ہے نام ان کا؟ میں نے کہا نام سنا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ وہ ایک ایسے شخص ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں سے علم لاتے ہیں سارا، اور انہوں نے ہمارے مذہب کا بیڑا غرق کر دیا، اور وہ سر فہرست ہیں ہمیں پاکستان میں کافر بھی ڈکلیئر کروانے کے لیے اور ہمیں پریشان بھی کرنے کے لیے۔ تو یہ سنی سنائی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ کسی ایک نام سے قادیانیت کانپتی ہے تو وہ حضور شیخ الاسلام ہے، یہ باطنی انقلاب ہے۔ اس کے بعد حضور شیخ الاسلام کا جتنا لٹریچر دیکھ لیں، بکس دیکھ لیں، خطابات دیکھ لیں، جتنا کام اس زمانے میں انہوں نے عقائد کے لیے کر دیا ہے، اتنا کام پچھلے کئی 100 برس میں نظر نہیں آتا۔ یہ سب باطنی انقلاب ہے۔ پھر حضور شیخ الاسلام کا ایک اعلیٰ اور ایک تاریخی ترجمہ جو منظر عام پر آیا ہے، یہ باطنی انقلاب ہے کہ جو پچھلے 1000 سال کے اندر، یا جب سے، چلو ہم اردو کی تاریخ لے لیتے ہیں، بہرحال یہ انشاءاللہ الحمدللہ یہ اب ٹرانسلیشن کے مراحل میں ہے، جلد یہ حضور شیخ الاسلام کی اس ترجمے کی انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو رہی ہے، لیکن ہم اردو بھی تاریخ لے لیں تو جتنے آپ ترجموں کی اٹھا لیں ہسٹری، اس کے اندر یہ ایک انقلاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ سب انقلاب ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد حضور شیخ الاسلام نے تصوف جب اس زمانے میں ایک کاروبار بن چکا تھا، جیسا کہ آج کل
उलमा और उलमा सब अमलियात में जुड़ गए हैं, अमलियात में शामिल हो गए हैं और कुछ नहीं करते, अमलियात करते हैं और दम दरूद। उन्होंने तसव्वुफ को एक मजाक बना दिया है। ये इस जमाने में हुजूर शेखुल इस्लाम हैं जिन्होंने हजरत बायजीद बुस्तामी की, हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन की, हजरत बाबा फरीद की, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की, उन लोगों का जो तसव्वुफ और जो सूफीइज्म थी उसको इस जमाने में जिंदा किया है। हजरत मौलाना रूम की असल सूफीइज्म और उस तसव्वुफ को इस जमाने में जिंदा किया है। ये बातनी इनकलाब नहीं तो और क्या है। उसके बाद हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मुस्लिम सोसाइटी में बैठे हैं। इस नेमत की कदर जाननी हो तो उन ममालिक में बैठे मुसलमान जवान नस्ल से पूछो जिनको इस्लाम की सही अक़दार और तालीम मुहैया नहीं है, और उनसे पूछो कि हुजूर शेखुल इस्लाम की तालीमात और उनके खिताबात और उनके लिटरेचर ने उनकी जिंदगियों में कितना बड़ा इनकलाब बपा कर दिया है। हजारों नौजवानों को गुमराही के अंधेरों से निकाल कर, ये वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, हजारों नौजवानों को गुमराही के अंधेरों से निकालकर हुजूर शेखुल इस्लाम ने इस्लाम और आका के इश्क की रोशनी और शम्मा दिखाई है। और ये नौजवान मानते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में जब हुजूर शेखुल इस्लाम के प्रोग्राम्स होते हैं मेजॉरिटी जवानों की होती है। उलमाए कराम आज के उन नौजवानों को कैच ना कर सके। हुजूर शेखुल इस्लाम के पास आते ही ज्यादा नौजवान हैं। ये सब इनकलाब है अल्हम्दुलिल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन का तसद्दुक है। तो इन दोनों एवेन्यूज पर बैक वक्त एफर्ट शुरू हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मिनहाजुल कुरान ने बातनी इनकलाब में कई संगे मील रकम किए हैं और जाहिरी इनकलाब में तारीख उठाकर देख लें तो कोशिश में कमी नहीं है। जब जब जरूरत पड़ी है, जब जब जरूरत पड़ी है, हुजूर शेखुल इस्लाम ने निजाम दिया है, हुकूमती निजाम दिया है। आज तक न वो निजाम का निफाज कोई कर सकता है, न उस निजाम के बारे में कोई सोच सकता है, न किसी माई के लाल की इतनी हिम्मत हुई कि न किसी के पास ये सलाहियत थी कि वो कुरान और हदीस से इस्लाम का वो आला निजाम निकाल कर उम्मत और मुल्क को दे सके जो हुजूर शेखुल इस्लाम ने दिया। हाज़रीन गरामी, ये वो तमाम संगे मील हैं जो ज़ाहिरी इनकलाब के रस्ते में भी पड़े हैं और बातनी इनकलाब में तो मैंने अर्ज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह इनकलाब बपा हो चुका है। और आज भी हुजूर शेखुल इस्लाम उस इनकलाब को आगे पहुंचाने के लिए, अपनी मंजिल पर पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। वो लिटरेचर तैयार कर रहे हैं, तफसीर पर काम चल रहा है कि जो इंशाअल्लाह अगले 1000 साल तक तारीख याद रखेगी उस काम को, हुजूर शेखुल इस्लाम को भी याद रखेगी और मिनहाजुल कुरान को भी याद रखेगी कि कोई तहरीक हुई थी इस दुनिया में कि जिसने ऐसा लिटरेचर दिया कि तारीख उसकी मिसाल नहीं देती। उसने ऐसा लिटरेचर दिया जिसमें मॉडर्न वर्ल्ड के एस्पेक्ट भी मौजूद थे और इस्लाम, कुरान और हदीस भी, कवानीन भी मौजूद थे और ऐसा जामे और मुकम्मल लिटरेचर था कि तारीख उससे फायदा उठाती रहेगी इंशाअल्लाह। हाज़रीन गरामी, बाकी बात जो ये रही कि फिर जो मुख्तलिफ मराहिल में बदल लिए जाते हैं, एक्टिविटीज़ बदल ली जाती हैं, एवेन्यूज़ बदल लिए जाती हैं, स्ट्रेटजीज़ बदल ली जाती हैं, ये बात हमें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो सलाहियतें होती हैं मुजद्दिद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से लाता है और बसीरत होती है, वो याद रखें। और अल्लाह का वली जो है वो अल्लाह के नूर से देखता है, उसकी बसीरत है, उसकी बसीरत गलत नहीं होती। हम लोग समझ नहीं सकते मगर कुछ अरसे बाद आंखें खुल जाती हैं, हम देख लेते हैं कि असल बात क्या थी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से अगर वही नहीं तो उसे इल्हाम होते हैं और वो उम्मत को कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाता। वो उस उम्मत में आका का नायब है और आका के फ्यूज़ात के साथ दुनिया में रहता है, वो कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकता। यहाँ पर फ़कत एक जुमला बोलूँगा कि अगर आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं, सड़क है,
مقصد ہے ہم لاہور سے چلے، مقصد تھا راول پنڈی پہنچنا، ٹھیک ہے، 2 رستے ہیں، موٹر وے بھی آتی ہے، جی ٹی روڈ بھی آتا ہے، ہم آ رہے ہیں موٹر وے پر، دونوں رستے ہیں، دونوں رستوں پر سفر جاری ہے، مقصد ہے راول پنڈی پہنچنا۔ اب رستے میں آپ نے دیکھا کہ موٹر وے پہ آگے کنکریٹ کی دیوار کھڑی ہے، پتھر سے چنی ہوئی سخت دیوار ہے۔ اب ایک تو یہ طریقہ ہے کہ اس میں آپ بار بار سر مار مار کے اپنا زخمی کر لیں، سر لہو لہان کر لیں، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دوسرا حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ موٹر وے چھوڑ کے جی ٹی روڈ سے راول پنڈی پہنچ جائیں۔ مقصد کیا تھا؟ راول پنڈی پہنچنا۔ تو یہی ایک بات ہے، اگر اس کو سوچ لیا جائے تو سب راز کھل جاتے ہیں کہ اسٹریٹجیز کیوں بدلی جاتی ہیں۔ اسٹریٹجیز ہوتی ہی بدلنے کے لیے ہے، کیونکہ یہ کوئی قرآن و حدیث کا قانون یا لا آف نیچر تو ہے نہیں جو بدلا نہ جائے، اسٹریٹجیز ہوتی ہی بدلنے کے لیے ہے۔ اس لیے پہنچنا منزل تک ہے، دونوں رستوں پر برابر ایفرٹس جاری ہیں، جس رستے پر زیادہ رزلٹ ملیں اس کو ایڈاپٹ کر لیا جاتا ہے۔ جب دیکھا آگے دوسرے رستہ کچھ کھلا ہے وہاں پھر دیکھ لیا رزلٹ۔ مقصد تو منزل پر پہنچنا ہے، اور ہمیں اپنے قائد کے سائے تلے، اپنے قائد کے پیچھے، اس کے اشاروں پر منزل تک انہوں نے ہمیں پہنچانا ہے، ہم سب نے پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ بیسک کنسیپٹ جو میں نے چاہا کہ میں عرض کر دوں کہ یہ جو انقلاب کیا ہے اور یہ اسٹریٹجیز کیوں بدلی جاتی ہیں، اور باطنی انقلاب کیا ہے، ظاہری انقلاب کیا ہے، اور منہاج القرآن اس وقت کہاں کھڑا ہے۔ امید ہے اس کا کچھ نہ کچھ کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ آج منہاج القرآن کہاں کھڑا ہے۔ حاضرین گرامی، اب یہ تو بات ہو گئی کہ ہماری قیادت ہمیں کیا رستہ دکھا رہی ہے اور منہاج القرآن کی کیا منزل ہے اور وہ کیسے چل رہی ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو وہ حصہ ہے جو قیادت کا تھا جو بخوبی انجام دے رہی ہے۔ اب ہمیں اپنا حصے پر بھی غور کرنا ہے، اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا ہے کہ ہم اس میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اپنے حبیب مکرم سے فرمایا کہ فرما دیجئے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ فرمایا کہ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے سچی محبت کرتے ہو تو پھر آپ کی لوگ اطاعت کریں۔ جو جو دعویٰ کرے کہ وہ مولا سے سچی محبت کرتا ہے تو حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، ان کی تعلیمات، ان کے فرمودات اور ان کی سنن کی اطاعت کریں، تو اللہ رب العزت بھی ان سے محبت کرے گا۔ اس آیت کریمہ کا فیض بھی ہر دور میں مجددین اور آقا کے نائب کو ملتا ہے، یعنی جب بھی ہم، یہ تو ہوا قائد کا حصہ کہ قائد کیا کر رہا ہے اور مشن کیا کر رہا ہے، اب ہم نے اپنا حصہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب ہمیں ہماری جو پہلی ذمہ داری بنتی ہے، اس آیت کی طرف میں پھر آتا ہوں، ہماری جو پہلی ذمہ داری بنتی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا من اطاع امیری فقد اطاعنی، کہ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ تو اطاعت ضروری ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ جب کسی نے آقا کی اطاعت کی تو اس کی کامیابی پکی ہو گئی، اس میں کوئی شک نہ رہا۔ اور پھر جب بھی کوئی اپنی قیادت، اپنی مجددی، اپنی تجدیدی قیادت کی سچی اطاعت کرتا ہے تو وہ اس کی اطاعت آقا کی اطاعت بنتی ہے، اور آقا کی اطاعت سچی اطاعت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اطاعت نہیں، اور وہ کامیابی کی ضمانت دیتی ہے، یعنی وہ دنیا میں کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ تو حاضرین گرامی، یہ جو آیت میں نے عرض کی اس میں پھر اس اطاعت کے اندر ایک سب سے اہم گوشہ جو رکھا جاتا ہے وہ محبت کا پہلو ہوتا ہے۔
محبت ہمیشہ اطاعت لاتی ہے، اطاعت بغیر محبت کے نہیں کی جا سکتی، یہ بنیادی اصول ہے۔ اگر محبت نہ ہو تو اطاعت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اطاعت کچھ 2-4 دن کی پریکٹس تو ہوتی نہیں ہے کہ کسی کو کچھ دیکھا اور کچھ خاص عمل 5-6 دن کر دیا، دہرا دیا، ساری زندگی کے لیے مشکل بن جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی کام کسی کو اس کا دل مجبور کرے کرنے کے لیے، وہ پھر کام دوام پکڑ جاتا ہے، وہ پھر اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، وہ پھر ایسے بن جاتا ہے جیسے وہ 3 وقت کھانا کھاتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ کھانا بھول جائے، اس کو ذہن میں رہتا ہے اس وقت میں نے کھانا کھانا ہے۔ اگر کسی کے اندر نمازیں رچ بس گئی ہوں تو جیسے کوئی 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اطاعت ایسے بن جاتی ہے اس کے سینے میں، کیونکہ اس جذبے کے لیے اس کا دل اسے ابھارتا ہے۔ وہ پھر تو اطاعت محبت کے ساتھ آتی ہے، محبت کے بنا اطاعت نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کی نشانی ایک ہی ہے، اطاعت، کہ جس سے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی تعلیمات، اس کے فرمودات اور اس ذات کی جو سنن ہیں، اس کے معمولات ہیں، اس کے اعمال ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا کھانا پینا، چلنا پھرنا، اس کی زندگی کا ہر گوشہ اس میں کتنے رنگے جا چکے ہو۔ اطاعت یہ ہے کہ اپنے محبوب کی محبت میں کوئی اتنا رنگ جائے کہ اس کا ہر عمل خود اڈاپٹ کر لے، تو وہ صحیح سچی اطاعت بن جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک پیمانہ رکھ دیا کہ تم محبت کرتے ہو تو محبت کا مطلب اطاعت ہے، اور اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا سب کچھ اپنے محبوب کے تابع ہو جائے۔ اب انسان کی ایک فطرت ہے، انسان یوں تو ہم کہتے ہیں ہم غیب پر ایمان لائے، پر حقیقت یہ ہے غیب پر کوئی ایمان نہیں لاتا، ہم بھی دیکھ کر ایمان لاتے ہیں، آقا کے معجزات دیکھ کر ایمان لاتے تھے۔ کوئی ہوتا ہے جو غیب پر ایمان لے آئے تو وہ صدیق اکبر بن جاتے ہیں، ہر کوئی صدیق اکبر تو ہوتے نہیں ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو غیب پر ایمان، 90 لاکھ مسلمان ہوا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات دیکھ کر مسلمان ہوئے، تو وہ غیب پر ایمان نہیں تھا، وہ دیکھ کر ایمان تھا۔ آج بھی ہم جب کسی پر ایمان لاتے ہیں تو وہ دیکھ کر ایمان لاتے ہیں، یہ انسانی فطرت ہے۔ یہ کچھ لوگ مشرک کیوں ہو جاتے ہیں، یہ ہندوازم کیوں بن گئی؟ اس لیے کہ انسانی فطرت ہے، وہ اگر کسی کو فالو کرنا چاہتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں سامنے کچھ ہو جس کو وہ دیکھ کر فالو کرے، بن دیکھے وہ فالو کرنے کو، کسی کی اتباع کرنے کو دل نہیں مانتا۔ تو ہندوؤں نے بت تراش لیے۔ مسلمانوں کے ساتھ ایسا مسئلہ نہیں، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی امداد جو فرمائی وہ اس طرح فرمائی کہ ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے اپنے مجددین بنا دیے، اور مجددین جو ہوتے ہیں ان کا اسوہ اپنے زمانے کے اعتبار سے سب سے کامل اسوہ ہوتا ہے، کیونکہ مجددین آقا کے نائب ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسوہ کاملہ ہے وہ تمام زمانوں کے لیے ہے، قیامت تک اور قیامت کے بعد تک بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ کاملہ تمام جہانوں کے لیے اسوہ کاملہ ہے۔ پھر جو مجدد آقا کے نائب ہوتے ہیں اس کا فیض بھی انہیں ملتا ہے، ان کا اپنے زمانے کے اعتبار سے اسوہ کاملہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بات اتباع کی آتی ہے کہ پھر اگر ہم سچے تحریکی یا ورکر ہیں تو پھر ہماری زندگیوں میں قائد کی تعلیمات کا رنگ نظر آنا چاہیے، ان کے فرمودات کا رنگ نظر آنا چاہیے، ان کے ارشادات کا رنگ نظر آنا چاہیے، اور جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری ہے ویسی زندگی کا رنگ نظر آنا چاہیے۔ اگر سچی محبت اور اتباع کا کچھ حصہ دل میں رکھا ہے تو حاضرین گرامی، یہاں پر ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ پھر ہمارا مقصد اور ہماری ذمہ داری کیا بنی کہ ہم قیادت کی اتباع کریں، ان کی تعلیمات، فرمودات، ارشادات اور سنن کی اتباع کریں، یہ ہماری پہلی ذمہ داری بنی۔
اب ہماری ذمہ داری یہ قیادت کے لیے تھی، اب ہماری ذمہ داری تحریک کی طرف کیا بنتی ہے، وہ میں عرض کرنا چاہوں گا، اس کے بعد بات ختم کروں گا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ کے اندر ابتدا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سے ہوئی، اس کے فوری بعد جو تعلیم انسانیت کو ہوئی کہ یہ حمد و ثنا جب کر لو تو پھر یہاں پر جماعت اور اتحاد کا درس دیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر صیغہ ہم کا استعمال ہوا ہے کہ ہم، اتحاد آ گیا، اس میں جماعت آ گئی۔ یہ دوسرا امپورٹنٹ پہلو ہے کسی بھی تحریک، کسی بھی مشن کی کامیابی کے لیے۔ یوں تو الحمدللہ ہر آدمی اپنے اندر مشن کا سچا جذبہ رکھتا ہے، ہر کوئی قائد سے محبت رکھتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جی جان سے زیادہ بڑھ کر اپنے قائد پر اپنی جان نثار کرے، اس کی ارشادات پر عمل کرے اور جو ہو سکے وہ مشن کے لیے کر دے۔ مگر یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جب کوئی تحریک کا سٹرکچر بنتا ہے اس سے کچھ اور مانگتا ہے۔ اللہ رب العزت وہ اتحاد اور جماعت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے۔ اگر کوئی جماعت سے ٹوٹے گا تو وہ تفرقے میں اور شیطان کے حملے کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے سب لوگوں کی اپنے جذبات، اپنے ولولے، قائد سے محبت، مشن کی خدمت کا جذبہ، یہ سب اپنی جگہ ہے اور وہ سب درست ہے۔ جو آج کا پیغام میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو اپنے جذبوں کو بھی دل میں رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو آگے کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے محبت کر کے، مشنری بھائیوں سے محبت کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ چل کے اتحاد کے ساتھ کام کرنا ہے، مل کے کام کرنا ہے۔ کسی ایک شخص نے کچھ زیادہ کام مل کر ہر بندے کو ایفرٹ کرنی ہے، کسی ایک شخص نے گروہ سے باہر نکل کے زیادہ تیزی سے دوڑ کر قیامت میں روز محشر آگے نہیں پہنچ جانا اس نے، کیونکہ جب اللہ رب العزت نے اس کی تقدیر ایک گروہ کے ساتھ لکھ دی ہے، ایک جماعت کے ساتھ لکھ دی ہے، تو اس کا حساب بھی اسی جماعت کے پرچم کے نیچے ہوگا۔ پھر اگر کوئی اس جماعت سے باہر نکل کے جذبہ محبت اپنی جگہ، باقیوں کو پیچھے نیچا دکھا کر کوئی آگے بڑھ کر کچھ زیادہ کرنا چاہے گا تو وہ کوئی 2-4 میل زیادہ تیز دوڑ کر آگے نہیں پہنچ جائے گا، کیونکہ اس کا حساب و کتاب جماعت کے ساتھ ہی لکھا ہے۔ پھر کیوں نہ اس جماعت میں مل کر اپنا یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں نے زیادہ کیا دوسرا کم کرتا ہے۔ جماعت کا اصول ہی یہی ہوتا ہے، کوئی زیادہ کرتا ہے کوئی کم کرتا ہے۔ جو زیادہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے اکاؤنٹ میں ایکسٹرا ثواب ڈال دیتا ہے، اپنی محبت ڈال دیتا ہے، لیکن جو کوئی کم کرتا ہے وہ اس کی بساط کے مطابق ہوتا ہے۔ لیکن منزل پر اکٹھے پوری جماعت نے پہنچنا ہے، اور انشاءاللہ اور رزلٹ جو الٹیمیٹ رزلٹ ہے وہ بھی اکٹھا ایک ہی نکلتا ہے پوری جماعت کا۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر محبت کے ساتھ، اور قائد کی تعلیمات جو کہ حضور شیخ الاسلام بھی ہمیشہ سے فرماتے ہیں کہ محبت کے ساتھ، لڑائی جھگڑے کے بغیر، محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو آگے کر کے مل کر کام کریں۔ کچھ کسی کوئی کام نہیں کر سکے تو اپنا حصہ ڈال دو، زیادہ کام کرو، اللہ اس کا اجر رکھ دے گا، اپنے پاس وہ رکھتا نہیں ہے کچھ، اس کا اجر دے دے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ انسان نے جب کوئی کام کرنا ہے تو ٹھنڈے دماغ سے جو ہمیں سوچنا چاہیے وہ یہ سوچنا ہے کہ جب وہ مشن میں داخل ہوا تو وہ کام اس نے دنیا کے مفاد کے لیے شروع کیا، جواب آئے گا نہیں۔ اس نے کوئی ظاہری شان و شوکت کے لیے کیا، جواب آئے گا دل سے، اگر سچے دل سے اس نے مشن کی خدمت شروع کی، جواب آئے گا نہیں۔ پھر آئے گا کوئی اس نے کوئی خاص عہدہ لینے کے لیے کیا، جواب آئے گا نہیں۔ پھر وہ سوال کرے گا دل سے کہ اس نے کیوں کیا، اس کو جواب آئے گا اللہ، اس کے رسول اور اپنے قائد کی رضا کے لیے کیا۔ تو پھر رضا کے لیے کیا ہوا کام دنیا کے نہ عہدوں کا محتاج ہوتا ہے، نہ دنیا میں کم زیادہ
رزلٹس نظر آنے یا اس نے کم حصہ ڈالا میں نے زیادہ حصہ ڈالا، نہ ہی اس معاملے کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے لیے کیا تو اللہ رب العزت دیکھتا ہے نا۔ یا تو پھر ہم لوگ کہیں گے ہمارا اعتماد ہی اٹھ گیا اس بات سے کہ اللہ رب العزت نہیں دیکھتا۔ اگر ہمارا یقین ہے کہ اللہ رب العزت دیکھتا ہے جو ہم کرتے ہیں، پھر تو دنیا کے جھگڑے ختم ہو جانے چاہیے کہ ہم نے زیادہ کیا اس نے کم کیا، اللہ دیکھ رہا ہے، صبر کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ایک تو یہ پیغام ہے کہ اتحاد اور جماعت کے ساتھ انشاءاللہ کام کریں، جیسا کہ میں نے آج کچھ انفارمیشن ملی اور لی، جیسے الحمدللہ یہاں پر دروس قرآن کا سلسلہ بھی چل رہا ہے اور کیسٹس کی مہم بھی اچھی جاری ہے اور پیغام حضور شیخ الاسلام کی فکر کا گھر گھر پہنچ رہا ہے۔ تو یہ الحمدللہ یہ ایک بہت ایک ترقی کی طرف گامزن سلسلہ ہے، اللہ اس میں برکت ڈالے اور اضافہ کرے، آپ لوگوں کو استقامت دے۔ تو اس کے ساتھ اس اتحاد کو اور مضبوط کریں، اس جماعت کے تصور کو اور مضبوط کریں اور اپنے قائد کی حضور شیخ الاسلام کی تعلیمات، ان کے فرمودات کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ اور آخر میں ایک جو اللہ رب العزت نے جو ایک قرآن مجید میں ایک قانون عطا کیا، جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی طریق نبوت اور پیغام پھیلانے کا منشور اور فارمولہ بنایا، اور حضور شیخ الاسلام نے بھی حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کے مطابق اور ان کی سنت میں انہوں نے بھی اسی طریقے کو، اس مشن کی فکر کو گھر گھر پھیلانے کے لیے اڈاپٹ کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یتلو علیہم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ عوام الناس، جب ہم دین کی اسلام کی بات کرتے ہیں اس کے لیے تو سب کو علم میں ہے کہ اس کا کیا معنی بنتا ہے۔ میں اس کو تھوڑا مائکرو لیول پر لا کر مشن کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس فارمولے کو ہم مشن میں کیسے لے کر چل سکتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، اس کا ویسے تو معنی بنا کہ وہ تلاوت کرتے ہیں آیات۔ وہ تلاوت کیا ہے؟ وہ تلاوت قرآن مجید کی تلاوت ہے، قرآن مجید کی علوم کی تلاوت ہے، اور حضور شیخ الاسلام کی جو فکر ہے وہ قرآن اور حدیث سے ہی استنباط ہے، وہ وہی فکر ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو مشن میں اس آیت کا اطلاق ایسے بنے گا انشاءاللہ کہ آپ لوگ مل کر، اور جب پیغام اور اس شمع کو لے کر آگے چلتے ہیں گھر گھر، تو اس کے اندر درد پیدا کریں اور گھر گھر زیادہ ایکٹیو ہو کے یتلو علیہم آیاتی ہی والا عمل کریں کہ اس فکر کو لوگوں پر پڑھا کریں، لوگوں کو سنائیں، خود بھی زیادہ لوگوں اس فکر کے تذکرے ہوں۔ ہماری زندگیوں سے مطالعہ بھی کم ہو گیا ہے حضور شیخ الاسلام کی کتب کا، کیسٹس بھی ہم نے سننا کم کر دیے ہیں۔ تو یہ اس اطلاق اس آیت کا ہوتا ہے کہ حضور شیخ الاسلام کی اس فکر کو پڑھیں، زیادہ سے زیادہ نئے لوگوں تک پہنچائیں، ان پر سنائیں، ان پر پڑھیں، خود پڑھیں، ایک دوسرے کو پڑھ کے سنائیں، اکٹھے بیٹھیں، کیسٹس سنیں، کیسٹس کی نشست کریں، زیادہ لوگ بیٹھیں اور سنا کریں۔ یہ چیز کریں گے تو اس آیت کا انشاءاللہ فیض مل کر کامیابی ہوگی۔ دوسرا طریقہ کار جو ہے وہ یزکیہم، اور اپنی تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ تزکیہ ہے جو حضور شیخ الاسلام کے سارے فرمودات اور ارشادات ہی اسی بات پر ہیں کہ من کو اتنا صاف کر لو تاکہ من کا شیشہ ایسا چمک جائے کہ حضور شیخ الاسلام کی ذات، ان کا چہرہ اپنی فکر کے ساتھ اس میں خوب چمکا کرے، ایسا من کا چہرہ، من کا شیشہ صاف ہو جائے۔ یہ یزکیہم مشن کی ایک سادہ سی بات ہے کہ انسان لمبے چکروں میں پڑے تو پتہ نہیں وہ کر سکتا ہے یا نہیں، جب کسی کو مشن کی فکر اور محبت حاصل ہے تو بس وہ یہی اگر کر لے تو اس کے من میں، اس کے من کے شیشے میں قائد کا چہرہ خوب چمکنے لگ جائے تو سمجھ جائے کہ من کا تزکیہ ہو گیا ہے۔ اور اس کے لیے اطاعت کے ساتھ، خالی محبت کا دعویٰ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس کے بعد ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وہ لٹریچر ہے، حضور شیخ الاسلام کا زیادہ سے زیادہ لٹریچر پڑھیں۔ آج اہل سنت کیوں کمزور پڑ گئے ہیں، ان کے پاس دلائل کیوں نہیں ہیں اپنا کیس لڑنے کے لیے، اور باقی جو مذاہب اور مسالک ہیں ان کے بچے کے پاس بھی چلے جائیں تو وہ 4-6 آیتیں تو انہوں نے بھی رٹی ہوتی ہیں، اہل سنت پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر ڈھونڈتے ہیں بھی ہمارا کوئی مولوی مل جائے اس کو لے آئیں، وہ اس کا جواب اس کو دے۔
ہم نے مطالعہ ختم کر دیا ہے۔ حضور شیخ الاسلام ہمیشہ فرماتے ہیں کہ ہمارا کیس تو بہت مضبوط ہے، ہم اچھے وکیل نہیں رہے۔ بس اس کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے۔ حضور شیخ الاسلام کی کیسٹ زیادہ سے زیادہ سنا کریں، لٹریچر زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، تو انشاءاللہ آپ صرف حضور شیخ الاسلام کی کتب بھی پڑھ لیں تو آپ سے بڑا زمانے میں کوئی عالم نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ یہ ہے۔ اور والحکمہ کیا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ والحکمہ یہ ہے کہ جو آج کے زمانے میں حضور شیخ الاسلام نے پوری دنیا کو دکھا دی ہے۔ آج پوری امت میں جتنی اسلامی تحریکیں اور تنظیمیں تھی، جو دنیا کے جس ملک میں اسلامی کام کر رہی تھی، آج وہ کفر کے نرغے اور ان کے شکنجے میں آ گئی ہیں۔ ہر کسی پر ٹیررزم کا سٹیمپ لگ گئی ہے، ہر کوئی پریشان ہے، ان کے لوگوں کو پکڑ لیا گیا ہے، ان کے مراکز بند کر دیے گئے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کردہ اس حکمت سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور وہ آج اس مشکل کے اندر مبتلا ہیں۔ واری جائیں اور صدقے جائیں اپنے قائد کی بصیرت اور حکمت پر کہ آج سے 26 سال پہلے انہوں نے جس حکمت پر انہوں نے اپنی اسٹریٹجی رکھی تھی اور اپنی تحریک کی بنیاد رکھی تھی، آج اسی حکمت کا پھل ہے کہ پوری دنیا میں تحریک 100 ممالک سے زیادہ ممالک میں تحریک پروان چڑھ رہی ہے اور پھیلی ہے، مگر آج کسی ملک میں بھی منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام پر ٹیررزم کا دعویٰ نہیں کوئی کر سکتا۔ اس سے بڑی حکمت کیا تھی؟ اس سے زیادہ اعلیٰ حکمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اتنے برس گزر گئے ہیں اور حضور شیخ الاسلام نے ہر بار کفر کو منہ توڑ جواب دیا ہے، مگر منہاج القرآن کا کوئی ایک شخص بھی آج تک شہید نہیں ہوا اس رستے میں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے ان ننھے پھولوں کو بہت حفاظت سے لے کر چلے ہیں کہ مٹھی بھر لوگ ہیں انہیں گواہ نہ دوں۔ یہ حکمت ہے، اسی حکمت کو آپس میں ایک دوسرے میں پھیلایا کریں، حکمت سے کام لیا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے سے آپس کے معاملات میں حکمت سے کام لیا کریں، تحریکی معاملات میں حکمت سے کام لیا کریں۔ یہی حکمت ایک وہ چیز ہے جو حضور شیخ الاسلام ہر بار اس کا درس دیتے ہیں۔ حکمت اللہ رب العزت کی نعمت ہے، وہ اللہ رب العزت نے حضور شیخ الاسلام کی شکل میں اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کر دی ہے، پھر ان کی بارگاہ میں حکمت بھی نہ سیکھیں تو کیا فائدہ؟ اسی حکمت سے کام لیا کریں تو انشاءاللہ پھر منزل قریب ہے، پھر منزل دور نہیں ہے، کیونکہ حضور شیخ الاسلام کی قیادت ایسی اعلیٰ قیادت ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں۔ ان کے اشاروں پر چلیں اور ان قوانین جو میں نے آج عرض کیے، اپنے قائد کی اتباع پہلی چیز، پھر امیر کی اطاعت، قائد کی اطاعت، جو کہہ دے آنکھیں بند کر کے کر دو، دو چیزیں۔ تیسری چیز مطالعہ بڑھائیں۔ حضور شیخ الاسلام نے جو اتنا کچھ لکھا ہے وہ کس کے لیے لکھا ہے؟ گھر کے لوگ نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ لٹریچر پڑھیں، خطابات سنیں، پھر ان کو آگے پھیلائیں۔ ان سب چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ منزل دور نہیں ہے اور وقت قریب ہے انشاءاللہ کہ وہ باطنی انقلاب تو دنیا میں بپا ہو چکا، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، اور انشاءاللہ اس باطنی انقلاب کو تاریخ یاد رکھے گی، لیکن انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے کہ اگر تحریک منہاج القرآن کی ہر سپاہی اور ہر بہن تحریک منہاج القرآن کی وہ سپاہیہ اس طرح تیار ہو جائے کہ وہ اپنے اندر ایک خود مصطفی بومب بن جائے، تو پھر مصطفی انقلاب کے رستے کو کوئی نہیں کاٹ سکتا، مصطفی انقلاب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر مصطفی انقلاب نہ صرف پاکستان کی سرزمین پر بپا ہوگا بلکہ امت مسلمہ کے ہر کونے میں مصطفی پرچم لہرائے گا، اور مسلمان ایک بار پھر حضور شیخ الاسلام کی قیادت کو پہچانیں گے اور اپنا عروج ان کی قیادت میں حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو برکت دے کہ آپ لوگ جو کچھ منہاج القرآن اور اس کے اندر جو کچھ ایفرٹس کر رہے ہیں، اس میں اللہ رب العزت آپ کو استقامت دے، حوصلہ دے کہ اس کو آپ یوں ہی قائم و دائم رکھیں اور اس میں اضافہ کرتے جائیں، اس مصطفی شمع میں تیل ڈالا کریں،
زیادہ سے زیادہ تیل ڈالا کریں، قائد کی محبت کا تیل ڈالیں، اطاعت کا تیل ڈالیں، نالج کا، فکر جو حضور شیخ الاسلام کا لٹریچر اور کتب ہیں، کیسٹس ہیں، اس نالج کا تیل ڈالا کریں. یہ شمع بڑھے گی، زیادہ جلے گی، اور ایسے پھول بن جائیں کہ کسی کی گردن پر تلوار رکھ کر اس کو لانے کی ضرورت نہ رہے، وہ خوشبو سونگھ کر خود آ گیا کرے کہ یہ منہاج القرآن کے پھول ہیں، اس ایسے چمن کے پھول ہیں کہ اس چمن کا ہر پھول بہت مہکتا ہے. آخر میں ایک بہت پیاری خوشخبری کی جو حضور شیخ الاسلام کئی بار فرماتے ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں، اور یہی بات ہے ساری. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں ہمیشہ کہ اللہ رب العزت نے منہاج القرآن کو اس صدی کے لیے اسلام اور دین کی خدمت کے لیے چن لیا ہے. یعنی اس صدی کی تجدیدی تحریک منہاج القرآن ہے. پھر وہ فرماتے ہیں کہ بابا پریشانی کی کیا بات ہے، وہ صدی کو جب بھی کوئی تجدیدی تحریک ہوتی ہے اس کو اللہ رب العزت 100 سال دے دیتا ہے. تو اس صدی میں اللہ رب العزت نے منہاج القرآن کو اسلام کی خدمت کی ذمہ داری دے دی ہے. اسلام کو بچانے کی ذمہ داری اس صدی میں آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو دے دی ہے. تو حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں پریشان نہ ہوا کریں، اسی بات پر ہی ناچا کریں، جھوما کریں کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی عنایت کر دی کہ اپنے پیارے محبوب کے دین کو بچانے کی ذمہ داری ہمیں دے دی ہے. اور بس اسی میں جھوم کے مگن رہا کریں اور اسی سرور میں رہا کریں، اور پھر آنکھیں بند کر کے دین کی خدمت اور مشن کی خدمت کیا کریں. اللہ پاک آپ سب کو برکت دے، اور جو سنگتیں اور محبتیں اور قربتیں قائد کی ہمیں اس دنیا میں ملی ہیں وہی آخرت میں ہی رہیں، اور انہی کے پرچم تلے ہم آخرت میں کھڑے ہوں اور انہی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں انشاءاللہ. والسلام وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ، صلی